السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ۔ اس طرح قرآن سن کے کیسا لگتا ہے؟ اور کتنا اچھا پڑھا ہو نا، ٹھہر ٹھہر کے۔ اور آپ لوگوں کا کیسا وقت گزرا؟ کیونکہ ہم نے لاسٹ سبق 16 تاریخ کو پڑھا تھا، 16 مارچ کو، اور آج 5 اپریل، آلموسٹ 20 دن ہو گئے۔ گڈ، بہت اچھا جی، الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا گزرا۔ کیونکہ کبھی ایسی جگہ پہ مجھے لیکچر دینے کا اتفاق ہوتا ہے کہ آڈینس کو اندھیرے میں بٹھا دیتے ہیں۔ لاہور الحمرا میں ایک دفعہ ایسا ہوا، اتنا ہیوج ہال ہے وہ، اور بہت سارے آڈینس سے، ساری روشنی سٹیج پر اور آگے اندھیرا۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس سے بات ہو رہی ہے اور ان کے ایکسپریشن کیا ہے، کیونکہ کلام دو طرفہ ہوتا ہے۔ اگر آپ جس سے کلام کر رہے ہیں وہ نظر نہ آ رہا ہو تو مشکل ہوتی ہے۔ اتفاق دیکھیں، آداب کلام۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آداب کلام یعنی کلام کرنے کے آداب، مینرز۔ حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا اس شخص پر رحم کرے جس نے بھلی بات کہی اور اس کا فائدہ اٹھایا، یا وہ چپ رہا اور اس نے سلامتی پائی۔ رحم اللہ من قال خیرا فغنم او سکت فسلم، ادب الدنیا والدین، صفحہ 433۔ اس دنیا میں جس طرح بولنا ایک کام ہے، اسی طرح چپ رہنا بھی ایک کام ہے۔ کبھی حالات کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آدمی بولے، اور کبھی یہ ضروری ہوتا ہے کہ آدمی چپ رہے۔ وہ آدمی خوش قسمت ہے جو اس فرق کو جانے۔ ایسا آدمی خود بھی کامیاب ہوگا اور دوسروں کو بھی اس سے کامیابی کا تحفہ ملے گا۔ آدمی کو کب بولنا چاہیے؟ اس کی 2 لازمی شرطیں۔ ایک یہ کہ اس کے پاس کوئی ایسی بات ہو جو سچ مچ کہنے کے قابل ہو۔ یہ بات وہ ہوتی ہے جس پر آدمی نے مدتوں غور کیا ہو، اس نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ اس کے بارے میں ایک رائے قائم کی ہو۔ اس کا بولنا اپنی ذات کو نمایاں کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ تمام تر سننے والوں کی خیر خواہی میں ہو۔ تاہم بولنے کے لیے صرف یہی کافی نہیں ہے کہ آدمی کے پاس ایک صحیح بات ہے۔ اسی کے ساتھ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی بے لاگ جائزہ کے تحت یہ دیکھے کہ اس کا بولنا نتیجہ کے اعتبار سے کیا ہوگا، یعنی جو میں کہہ رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، آؤٹ کم کیا ہوگا۔ بولنا صرف بولنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ کسی نتیجہ کے لیے ہوتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ صرف اس وقت بولے جبکہ اس کو یقین ہو کہ اس کا بولنا کوئی مثبت نتیجہ پیدا کرے گا، یعنی اس کے پازیٹیو ریزلٹ سامنے آئیں گے۔ جب آدمی کے پاس بولنے کے لیے کوئی بہت سوچی سمجھی بات نہ ہو، یا حالات بتاتے ہوں کہ اس کا بولنا کوئی مثبت نتیجہ پیدا کرنے کا سبب نہیں بنے گا، تو ایسی حالت میں آدمی کے اوپر ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ چپ رہے۔ ایسے موقع پر اس کا چپ رہنا ہی اس کے لیے باعث خیر ہے، نہ کہ بولنا۔ اس دنیا میں خدا کی مدد اس کو ملتی ہے جو دنیا میں قائم کیے ہوئے خدائی قانون کی پابندی کرے۔ یہ دنیا خدا کے مقرر قوانین پر چل رہی ہے، یہ قوانین کبھی نہیں بدلتے۔ انسان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ قانون فطرت سے ٹکرانے کی بجائے اس سے ہم آہنگی کا طریقہ اختیار کرے۔ ایسے آداب کہیں پڑھے ہوں گے۔ عام طور پر جب آداب گفتگو آپ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟
ہاں بولنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں، ہاں پچ کیسی ہو، ٹون، سٹائل، بالکل۔ تو اس میں بنیادی طور پر جو سب سے پہلے تو حدیث ہے کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ خدا اس شخص پر رحم کرے جس نے بھلی بات کہی اور اس کا فائدہ اٹھایا۔ بھلی بات کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اچھی بات کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جب انسان کرتا ہے تو اس کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ بھلی بات اگر کوئی کرتا ہے اور وہ اس پر، جس کو بھلی بات بتائی جا رہی ہے اس پہ عمل کرتا ہے، تو عمل کرنے والا جو بھی عمل کرے گا اس کا ثواب بتانے والے کو پہنچے گا۔ یعنی جو کسی کو رہنمائی کرتا ہے اور تو وہ اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ اس کو خود کرنے کا ملے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، آپ جیسی گفتگو کا آغاز کریں گے آپ کو اسی قسم کی فیڈ بیک ملے گی، ویسی ہی باتیں سننے کو ملیں گی۔ اور اچھی بات کرتے ہیں تو خود بھی ثابت کرنی ہوتی ہے، کیونکہ انسان سوچتا ہے کہ میں نے کہا ہے میں خود بھی کروں۔ بعد میں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، انسان امن میں رہتا ہے، خوشی ملتی۔ جب کسی سے اچھی طرح بات کرتے ہیں تو اس کے شر سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ بہت سے فتنے فساد صرف بات میں تلخی، تیزی، انداز درست نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بہت سے لڑائی جھگڑے، نامہ اعمال میں اس کی اچھی بات جب لکھی جاتی تو اس کا بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ جی ہاں، اچھا اخلاق رکھنے والا جو ہے وہ دنیا میں بھی بہت سے فائدے اٹھاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ وہ مشہور کتاب ہے نا، میٹھے بول میں جادو ہے۔ بہت سے لوگ جادو کو شارٹ کٹ سمجھتے ہیں کہ کسی ٹرک سے ہم کوئی کام کر لیں اور جلدی سے کام ہو جائے۔ جب ہم آرام سے بات کرتے ہیں، کسی کو سمجھا کے بات کرتے ہیں، پیار سے بات کرتے ہیں، دوسرا اس کو سمجھ جاتا ہے تو کوئی مشکل پیدا ہی نہیں ہوتی۔ لیکن جب ہمارے بات کرنے، کہنے، بتانے کے انداز میں سختی ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں دوسرا شخص وہ سنتا ہی نہیں جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے دفاعی جملے سوچنے لگتا ہے، وہ جواب میں دفاع کی آرگیومنٹ لاتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں آپ ایک اور آرگیومنٹ لاتے ہیں، اور جو اصل کام ہوتا ہے تو پیچھے رہ جاتا ہے اور کچھ اور آرگیومنٹ شروع ہو جاتی ہیں، اور شیطان خوب کھیلتا ہے پھر دونوں سے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات صدقہ ہے۔ اس سے زیادہ کوئی کیا فائدہ اٹھائے گا کہ آپ اچھی بات کریں اور ثواب کمائیں؟ ہر وقت ہمارے پاس مال و دولت تو ہوتا نہیں، تو ہم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو کیا دیں؟ اچھی بات کا تحفہ دیں۔ اب بظاہر تو ہم کسی کو دے رہے ہیں لیکن فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ ہم خود اٹھا رہے ہیں۔ آپ اچھا بول بولیں گے تو آپ کو اچھا بول سننے کو بھی ملے گا، اور اگر آپ خراب بات بولیں گے تو جواب میں آپ ہی کو خراب بات سننے کو ملے گی۔ جب کوئی کسی کو گالی دیتا ہے تو جواب میں اسے کیا ملتا ہے؟ اور کچھ نہیں تو کہتے ہیں تم ہی ہو گیا ایسے۔ یہ تو عام طور پہ کہہ دیتے ہیں نا اگر کوئی گالی نہ بھی دے۔ بالکل بالکل، جی آپ کچھ کریں۔ بالکل ٹھیک، یا وہ چپ رہا اور اس نے سلامتی پائی۔ یعنی بعض اوقات آپ کے پاس بولنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، آپ بحث کر سکتے ہیں، آپ آرگیومنٹ کر سکتے ہیں، آپ خوب خوب سنا سکتے ہیں، کسی کو پورا پورا بدلہ لے سکتے ہیں، آپ کسی کا مذاق اڑا سکتے ہیں، آپ کسی کو چپ کرا سکتے ہیں، لیکن آپ خود ہی چپ ہو جاتے ہیں اس موقع پر۔ اس کے نتیجے میں آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ سلامتی۔ یہ کون سے موقع ہوتے ہیں کہ جن میں آپ چپ رہیں اور سلامت رہیں؟ جی ہاں، کوئی شخص شدید غصے میں تو آپ کو پتا ہے اس نے کچھ زیادہ سننا نہیں، اس لیے تقریر بند ہی رکھی جائے تو بہتر ہے۔
کسی اور وقت میں سمجھا دیا جائے. اور کو مذاق اڑا رہا ہو. اور جی ہاں، جب خود کو بہت زیادہ غصہ آیا اس وقت بھی چپ رہنے میں بھلائی ہے، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے. شیطان آگ سے بنا ہے، انسان کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہوتی ہے، اور جب آگ لگی ہوئی ہوتی ہے تو پھر آپ منہ کھولیں گے تو وہاں سے بھی کیا نکلے گی؟ آگ ہی نکلے گی. وہ دوسرے کو جا کے جلا دے گی، اس سے اور مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اور چپ رہا اور سلامتی پائی. وہ کون سا موقع ہے چپ رہنے کا جس میں انسان سلامت رہ جاتا ہے، اس کا گھر سلامت رہے، اس کے بال بچے سلامت رہے. جی میاں بیوی کی لڑائی کے موقع پر اگر شوہر یہ کہنا چاہے کہ طلاق ہے تمہیں اور وہ چپ رہے تو کیا ہوگا؟ گھر بچ جائے گا. بچے تنگ کر رہے ہیں، اگر ان کو بددعا دینے لگے انسان اور چپ ہو جائے، غصہ کنٹرول کر لے تو کیا ہوا؟ سلامت رہا. کیونکہ بچوں کو پہنچنے والا کوئی نقصان اور دکھ اور تکلیف وہ بھی کیا ہے؟ خود کو پہنچے گی. ایک چپ اور 100 سکھ. جب کوئی غیبت کر رہا ہو تو اس وقت بھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جواب نہ دے تو وہ بدمزہ ہوگا، پھر وہ بھی آہستہ سے چپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو کچھ مواقع ہوتے ہیں بات کر کے مال کمانے کے، یعنی اجر عمل. مال کی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ لوگ مال کمانے میں تو بہت انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی کو کہنا اجر کماؤ تو اس وقت ان کو سمجھ نہیں آتی یہ بات. مثلا اگر کسی شخص کو کسی نے بہت ستایا اور اس کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ اس وقت خوب چیخے چلائے اور ہر چیز الٹ پلٹ کر دے، لیکن اسے کہا جاتا ہے کہ دیکھو صبر کرو تمہیں بہت اجر ملے گا، تو وہ کیا کہے گا آگے سے؟ ہاں بہت صبر کر لیا، اب تو میں بس بہت ہوگی، حد ہوگی، اب تو میں نہیں صبر کروں گا. اگر اجر کی جگہ آپ لگا دیں کہ تمہیں $1 ملین ملیں گے تو کیا کہے گا وہ؟ کہ 1 گھنٹے کے تمہیں $1 ملین ملیں گے، بس صرف چپ رہو. تو شدید غصے کے وقت بھی کیا ہوگا؟ چپ. آپ کا کیا خیال ہے کہ صبر کرنے والوں کا اجر $1 ملین ہے؟ اس سے بھی زیادہ. قرآن پاک میں آتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، انلمیٹڈ. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی آپ کو اپنی چیک بک پکڑا دے، کوئی بلینئر. دنیا میں تو مال ایک لمٹ کی حد تک ہم ملینئر ٹریلینئر کہہ سکتے ہیں، اس سے آگے کیا کہیں گے؟ کتنا اس سے زیادہ کس کے پاس ہوگا؟ وہ آپ کو اپنی چیک بک پکڑا دے اور کہے جو چاہے نکال لو، جتنا چاہے لے لو، جب جب چاہو لیتے جاؤ. تو آپ نہیں ہے اچھا بس اتنی سی بات ہے، اس دکھ پہ، اس صدمے پہ، فلاں کی اس بات پہ، اس پہ مجھے صبر کرنا ہے اور اس کا اتنا زیادہ مجھے ملے گا، میں تو ہر حال میں صبر کروں گا. لیکن جس وقت یہ کہا جائے کہ دیکھو تمہیں بے حساب اجر ملے گا تو کہے گا وہ تو جب ملے گا سو ملے گا، ابھی تو میں ذرا اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لوں. ہمیں اللہ کے وعدوں کو یقین نہیں، اور وہ ایسا بادشاہ ہے کہ جس کے خزانوں میں کوئی کمی ہوتی ہی نہیں اور اس کے خزانے بھی بے حساب ہیں. تو جس کو یہ یقین آ جائے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، انلمیٹڈ، اس کے لیے صبر مشکل نہیں رہتا. تو بعض اوقات بات کرنے کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے اور بعض اوقات خاموش رہنے کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے. بات کرنے کے لیے کب صبر چاہیے ہوتا ہے؟ جب یہ پتا ہو کہ بات تو بہت ہی عمدہ ہے، سونے میں تولنے کے قابل ہے، لیکن سننے والا جو ہے اس کا ریئیکشن بڑا شدید ہوگا، شامت آ جائے گی. بعض اوقات کسی کو حق بات بتانی ہوتی ہے آپ نے تو آپ نہیں بتا پاتے، حالانکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں یہاں یہ بات بتاؤں تو اس کا اجر بہت ملے گا، لیکن صرف اس لیے نہیں بتاتے کہ لوگ آپ کو پھر کیا کہیں گے؟ برا بھلا کہیں گے، اور آپ برا بننا نہیں چاہتے، نہیں برا بننا چاہتے، اجر کا موقع گیا. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جس چیز سے آپ ڈر رہے ہوتے ضروری نہیں وہ واقع ہو جائے، کہ جس کو آپ بتا رہے ہیں وہ ضرور ناراض ہی ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ سوچتے ہیں یہ ناراض ہو جائے گا، لیکن ان ایکسپیکٹڈلی وہ آپ سے بہت خوش ہو جاتا ہے، آپ کو شکریہ ادا کرتا ہے.
تو بہت سے ہمارے خدشات غلط بھی ہوتے ہیں، لیکن شیطان ہمیں کیوں ڈراتا ہے؟ تاکہ ہم اجر نہ کما سکیں۔ ریسنٹلی میں دبئی گئی ہوئی تھی، تو میں نے شاید پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ میں جب جاتی ہوں تو میرا یہ بہت ہوتا ہے لالچ کہ میں لوگوں کو ذرا کلمہ پڑھوا کے آؤں، کچھ تو مسلمان کروں۔ اس میں میری طبیعت بہت خراب، جس دن میں گئی تھی میں بیمار تھی، تو میں کہیں نہیں نکل پا رہی تھی، بہرحال مجھے دوا چاہیے تھی تو میں نکلی، تو وہاں مجھے واش روم جانے کی ضرورت پیش آئی، تو وہاں ایک لڑکی کھڑی تھی، تو میں نے اس سے پوچھا کہاں سے ہو تم؟ تو وہ سری لنکا سے تھی۔ تو میں نے کہا تم کون ہو، مسلم ہو، ہندو ہو، کرسچن ہو؟ تو کہتی میں کرسچن ہوں۔ میں نے کہا کہ کس کو مانتی؟ اس کو سمجھ نہ آئی۔ میں نے کہا جیزس کو مانتی؟ کہتی ہاں۔ میں نے کیا مانتی؟ کہتی خدا مانتی۔ میں نے کہا وہ کون تھے؟ سن آف میری۔ میں نے کہا وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ گاڈ جو ہے وہ انسان تو نہیں ہو سکتا، اگر جب کوئی انسان ہوگا تو ہمارے برابر ہو جائے گا، تو خدا کو تو بڑا ہونا چاہیے۔ پھر اس کی بات سمجھ میں آ گئی، پھر اس سے تھوڑی اور بات کی، مجھ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کو شرک پسند ہے، آج کے بعد تم اس کے سوا جس نے آسمان اور زمین اور ہر چیز کو پیدا کیا کسی اور کو خدا نہیں کہو گی، جیسس خدا نہیں، وہ پروفٹ ہے۔ اور اس کے بعد میں نے اسے کہا کہ تم یہ پڑھا کرو اور پڑھو، الحمدللہ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ اب میں اسے کہوں میں اسے پڑھوا دوں، کیا پتا اس کے بعد یہ پھر نہ پڑھے، پتہ نہیں کیا ہو کیا نہیں، میری بلاس، مجھے تو اپنا کام کرنا ہے۔ کیا میں سمجھتی کہ ہر ایک کی ہدایت اور ہر ایک چیز میرے ہی ہاتھ میں ہے؟ تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ میرا فرض بنتا ہے کہ جو بندہ مجھے ملے میں اس کو بات بتا دوں کہ حقیقت کیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ لوگوں کو شرک سے روک دوں کہ اللہ تعالیٰ کو شرک نہیں پسند۔ اسی طرح طبیعت میری خراب تھی تو مساج کے لیے کسی فلپائن یا تھائی لینڈ کی لڑکی اس کو بلایا، تو اس سے میں نے بات کی، تو کہتی ہاں میرا بوائے فرینڈ ہے، مسلم ہے، تو اس نے بھی مجھے یہی بات کہی تھی۔ تو اس سے مجھے تسلی ہوئی، میں نے کہا کہ اب اگر ان کو ایک آیا اور اس نے کلمہ پڑھوایا، دوسرا آیا اور اس نے کوئی اگلی راہ بتائی، تیسرا آیا، تو ان کے بھی علم میں اضافہ ہوتا جائے گا نا، پھر ان کو بھی رستے ملتے جائے گا۔ لیکن اگر ہم میں سے ہر شخص یہ سوچ کے کہ میں تو تھوڑی دیر کے لیے یہاں ہوں اور میں تو پھر پتہ نہیں اس سے کبھی ملوں گا یا نہیں، اور میں اس کو اگر اسلام کے بارے میں بتاؤں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا۔ ہمیں اس وقت اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ جس بندے سے ہمارا انٹریکشن ہو رہا ہے اس کو ہم حق بتا دیں، اور حق میں اگر اور کچھ بھی نہ بتائے تو شرک سے پرہیز ضرور بتا دیں، اور تھوڑی بہت کوشچنز، کیونکہ بہت سی چیزیں ہم کہتے ہیں نا یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، لیکن کیا کریں آپ؟ کوشچنز کریں، کیا خیال ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر انسان سوچتا ہے اچھا ہاں یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ باقی سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن شرک نہیں معاف کرے گا۔ اگر لوگ باقی گناہ کر بھی رہے ہیں نا تو وہ ان کی فکر بعد میں کرے، پہلے شرک کی فکر کرے، اور پھر جس سے بھی بات کرے دعا مانگ کے کرے، یا اللہ میں اس سے بات کرنے لگی، آپ اس کا دل کھول دیں، تو اللہ اس شخص پہ رحم کرے جس نے بھلی بات کہی اور اس کا فائدہ اٹھایا۔ ایک شخص آپ کے ذریعے ہدایت پا جائے، کتنا ثواب ہے؟ 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ، اور ایک سرخ اونٹ جو ہے وہ ایک قیمتی گاڑی کے برابر۔ اب اگر ہمیں کوئی کہے کہ اچھا دیکھو ایک بات کرو گے تو تمہیں اتنی گاڑیاں ملیں گی، تم کہتے ہیں اور بتاؤ کتنی باتیں کرنی ہیں تاکہ وہ ملٹی پلائی ہو جائے، لیکن جب دین کی بات کرتے ہیں تو ہمیں نہیں یقین ہوتا۔ اصل مشکل ہماری یقین کی کمی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم دین کا کام تو بہت کرنا چاہتے ہیں لیکن کیا کریں ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ بات یہ کہ جب بھوک لگتی ہے تو سمجھ آتی ہے کہ کچھ کھانا ہے،
جو ملے کھا جاتے ہیں. تو ہمیں اس کام کی بھوک نہیں لگی. جس دن اس کا اجر پتا چل گیا نا، اس کا فائدہ سمجھ میں آ گیا، اس دن چپ نہیں رہیں گے. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ اگر ہمیں صرف اتنا پتا چل جائے نا کہ چپ کہاں رہنا ہے اور بولنا کہاں ہے، تو آپ کی لائف پرابلم فری ہو جائے گی، گارنٹیڈ. بہت سے پرابلمز آپ کو لوگوں سے صرف اس وجہ سے آتے ہیں کہ جہاں آپ کو ان کی سننی ہوتی ہے آپ سنتے کوئی نہیں، آپ بولے جاتے ہیں. اور جہاں آپ کو بول کے کچھ وضاحت کرنی ہوتی ہے اور ان کو کچھ بتانا ہوتا ہے، وہاں آپ چپ بیٹھے ہوتے ہیں. سخت گھبراہٹ ہوتی ہے ایسی کہ آپ کسی سے کچھ پوچھ رہے ہیں اور بس چپ بیٹھے، اس کا موڈ آف ہے، اس کو تو بولنا ہی نہیں آج. کس قدر پریشانی ہوتی. اور بعض اوقات آپ کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں اور وہ بالکل سن نہیں رہا ہوتا، برابر بولے جا رہا ہوتا. یہ مینرز میں سے ہے، اسلام کے سکھائے ہوئے مینرز بیسٹ مینرز ہیں. اور بہترین مینر کیا ہے کہ بولنے کے وقت بھلی بات کرو، اور جہاں کوئی بھلی بات نہ ہو وہاں چپ رہو. کیونکہ آگے کہتے ہیں جیسے بولنا کام ہے ایسے چپ رہنا بھی کام ہے. کبھی بولنا چاہیے اور کبھی چپ ہونا چاہیے. جو شخص یہ فرق جان لے ایسا آدمی خود بھی کامیاب ہوگا اور دوسروں کو بھی اس سے کامیابی کا تحفہ ملے گا، کیونکہ وہ لوگ اس کے عمل سے سیکھیں گے. کبھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے عمل سے لوگ کیا سیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک اور بات جس میں میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات ہم انتہا درجے کی غلطی کرتے ہیں، وہ بات یہ ہے کہ ہر مجلس میں ہر بات نہیں کرتے. مجلس امانت بھی ہوتی ہے. بعض اوقات ہمارے دل میں کوئی آگ بھڑک رہی ہوتی، تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم بس کہیں بھی نہ بول دیں جو ہمارے دل میں ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ سننے والوں پہ کیا گزرے گی. بعض باتیں راز ہوتی ہیں، کسی نے ہمیں راز دیا ہوتا ہے یا ہمیں خود سمجھ آ رہی تھی کہ راز ہے. یا بعض اوقات بعض باتیں دوسروں کے انٹرسٹ کی نہیں ہوتی، تو وہ بھی ہم غیر حکیمانہ طور پر بغیر حکمت سے کام لیے، جہاں جو بات کرنی چاہیے وہاں نہیں، ہر ایک کے سامنے کرنا شروع کر دیتے ہیں. مثلا اگر کسی کی کوئی ایسی بات جس سے دوسروں کو نقصان ہو رہا ہو، اگر بتانے کی ضرورت پیش ہی آ جائے کسی کو، تو وہ بات کہاں کرنی چاہیے؟ کھلے عام مجلس میں. کتنی دفعہ لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ کسی ادارے میں کوئی خاص ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر آپ پیسوں کا حساب کتاب کر رہے ہیں. اب آپ پیسے لیے ہیں، آپ نے رکھے ہیں، یہ آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ فگرز، یہ سب کچھ امانت ہے. اب اگر آپ کسی ایسی مجلس میں وہ سب بتانا شروع کر دیں جو اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں، تو وہ کیا ہوگا؟ خیانت کے علاوہ لوگوں کو اس سے انٹرسٹ نہیں ہو سکتا، اس سے ایک فساد پھیلے، ہو سکتا ہے بددلی پھیلے، ہو سکتا ہے بہت ایک غلط نظریہ کسی کے بارے میں قائم ہو جائے. شوہر بیوی کی جو پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے دین کا؟ کہاں کہاں کی جائیں. لیکن لڑکیوں کی جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو فرینڈس کیا کوسچنز کرتی ہیں، ہے نا؟ یہ بہت عام ہے یہ بات ہمارے معاشرے میں. اور اگر ان کو صحیح بات بتائی جائے تو دین کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور اگر صحیح بات نہ بتائی جائے تو وہ ناراض ہو جاتی ہے. یعنی یہ ساری زندگی کو محیط ہے، یہ چیز ساری زندگی کو یہ چیز محیط ہے کہ کون سی بات کرنی ہے اور کون سی نہیں. یہ جس دن آپ نے فیصلہ کر لیا، جس دن آپ کو سمجھ آ گئی کہ کون سی کرنی ہے کون سی نہیں، کون سی کہاں کرنی ہے اور کہاں نہیں، تو بہت بھلائی ہو جائے گی. تو وہ دعا پائے گا، رحم کرے اللہ اس شخص پر جس نے بھلی بات کہی اور اس کا فائدہ اٹھایا. گویا دوسرے لفظوں میں بھلی بات ہے ہی وہ جس کے کرنے سے آپ کو فائدہ ملے، وہ نہیں جس کے کرنے سے آپ کو نقصان ہو جائے.
پھر یہ کہتے ہیں کہ آدمی کو کب بولنا چاہیے، اس کی 2 لازمی شرطیں کہ واقعی کو کرنے کے قابل بات ہو اور جس پر آپ غور و فکر کر چکے ہوں، اور جس کا بولنا اپنی ذات نمایاں کرنے کے لیے نہ ہو بلکہ سننے والوں کو فائدہ دے۔ بہت سے اسپیکرز، لیکچر دینے والے، پڑھانے والے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری بات دوسروں کو کتنی سمجھ آ رہی، وہ کیا دیکھتے ہیں؟ ہم کیا کچھ بول سکتے ہیں، ہم کتنا بول سکتے ہیں۔ بعض اوقات وہ ضرورت سے زیادہ بولتے ہیں، بعض اوقات اتنے بڑے بڑے لفظ بولتے ہیں، اتنی فلاوری لینگویج بولتے ہیں کہ دوسروں کو کچھ سمجھ نہیں آتا، اور بعض اوقات وہ اپنے آپ کو ہی سنا رہے ہوتے ہیں، دوسرے کسی کو تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا سنایا گیا۔ جس طرح لکھتے ہوئے پنکچویشنز کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اسی طرح بولتے وقت بھی کچھ پنکچویشن ہوتی ہے، کہاں دھیما ہونا ہے، کہاں اونچا ہونا ہے، کس طرح کرنا ہے، یہ سب چیزیں مائنر سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو جب بھی آپ بولے تو دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا آئے گا، اور اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے تو بہتر ہے کہ پھر چپ رہے انسان۔ اور اس دنیا میں خدا کی مدد اس کو ملتی ہے جو دنیا میں خدا کے قانون کی پابندی کرے، اور خدا کے قوانین جو ہیں وہ نہیں بدلتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے آگ جلائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہاتھ، پاؤں، کپڑے، مکان جل جائے گا۔ یہ کیا خدا کا قانون ہے، اس سے کوئی بھی مستثنا نہیں، نہ کوئی امیر، نہ کوئی غریب، نہ کوئی عالم، نہ کوئی جاہل۔ اب مثال کے طور پر اگر کوئی عالم آگ لگائے گا تو آگ لگے گی یا نہیں؟ تو یہ کہہ کے رک تو نہیں جائے گی کہ نہیں یہ عالم چونکہ مجھے لگانا، میں نہیں لگوں گی، میں نہیں جلوں گی۔ اسی طرح اگر ایک عالم اپنی زبان سے ایسا جملہ بولتا ہے جس سے وہ دوسرے کا دل جلا رہا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ جلے گا۔ تو اب کیا ہے کہ اللہ کا قانون کیا ہے کہ تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر تم اچھی بات کرو گے تو تمہیں اچھی جزا ملے گی، اچھا نتیجہ ملے گا، فائدہ پہنچے گا، اور اگر تم خراب بات کرو گے تو تمہیں کو اس کا نقصان پہنچے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ چلیے ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنے کافی، میں نے بہت بول لیا جی۔ الحمدللہ، اللہ کرے کہ ہم سب کو فائدہ پہنچے اور ہم واقعی وہ بھلی بات کریں کہ جس سے دوسرے کو فائدہ ہو، اور ان ساری باتوں سے رک جائیں کہ جن سے نقصان ہوتا ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔